رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا، دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ یہ قربانی تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا، جانور کے ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے، حساب کتاب تم خود لگا لینا، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا، ایک ایک بال کے برابر ایک ایک نیکی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، بیٹی فاطمہ اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو، آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے نا، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ پوچھی، آقا، ابا حضور، اس میں حکمت کون سی چھپی ہوئی ہے؟ میں کیوں جانور کے پاس رہوں، کیوں جانور کے بالکل قریب رہوں؟ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، وہ اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ جو جانور تمہارے نام کا ذبح کیا جا رہا ہے نا، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا، اس کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی اس دور میں ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے، ہر بندے کا اپنا ایک مسلک ہے۔ میں اپنے مسلک کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر گناہ کا کوئی دھبا تھا جس کے بارے میں میرے نبی فرما رہے ہیں تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا؟ میرے عقیدے کے مطابق تو سیدہ فاطمہ الزہرا گناہوں سے پاک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری زندگی ایک گناہ بھی نہیں کیا، ایک غلطی بھی نہیں، ایک خطا بھی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پاک ہے، شفاف ہے، پانی کی طرح۔ اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حکمت کون سی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ میرے نبی خود کو، میرے نبی کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے بادشاہ، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام رکھنے والے، اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت یہ جملہ بول کر خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کر رہی ہے۔ مالک، میں بھی عاجز ہوں تیری بارگاہ کے سامنے، میری اولاد بھی تیری بارگاہ کے سامنے عاجز ہے، خود کو اللہ کے حضور عاجز پیش کر رہے ہیں۔ اولاد گناہوں سے پاک ہے، گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب دوسری حکمت جو سامنے آ رہی ہے، یہ سنتے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی، ابا حضور، کیا یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی، قربانی کرنے کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ دنیا میں رہنے والے ہر ایک گنہگار، بدکار، سیاہکار کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، مگر سنو، دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے رہتے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی تو نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آخر وہ بدقسمت لوگ کون کون سے، وہ 3 بدبخت لوگ کون کون سے؟
جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، آخر وہ 3 بدقسمت لوگ کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 شرک کرنے والا۔ اللہ اکبر! شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی تو قربانی قبول ہوتی۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پہ جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، دیہات کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں میرے دیہاتی نادان لوگ مختلف بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی ہمیں اولاد بھی دے دے، بابا جی ہمارے دکھڑے دور فرما، بابا جی ہمیں رزق وسیع عطا کر، بابا جی ہماری مشکلات کا حل فرما۔ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اس نادان کو پتہ بھی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ اس میری گھٹیا آہوزاری کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بھی اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور لعنتی انسان تیرا خدا میں تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنانا چاہتا ہے؟ میں فرعون تھوڑی ہوں، میں خدائی دعویٰ کرنے والا تھوڑا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں جس کے دروازے پہ جا کر میں رحمت کی بھیک مانگتا تھا، تو اس کے دروازے پہ جا کے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس مالک کے دروازے پہ جا کے بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا؟ میرے سامنے، میرے دروازے کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا گناہ، اسے کہتے ہیں شرک۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے انسان جب زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی صحیح تو کس کھاتے کا ہے ایمان؟ اس ایمان کی اللہ کے سامنے کتنی قیمت ہوگی؟ چوری کرتے وقت اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں ہوتا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتا ہے، مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اب کس ٹائم، کس وقت، کس بندے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے۔ یہ وہ بدقسمت انسان ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا دوسرے لوگ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے، تمہاری اولاد کو بے غیرت بنا ڈالے۔ پوچھا گیا حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا وہ ہیں سود کا کاروبار کرنے والے لوگ، سود کا بزنس کرنے والے لوگ، مجبور انسان کو 1000 روپیہ دے کر 1200 وصول کرنے والے لوگ۔ فرمایا 3 لوگوں کے علاوہ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لے، پختہ توبہ نہیں کر لے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت بتا رہا ہوں،
اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود، اللہ کا بندہ خود اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کرتا، اپنی جان کی قربانی کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہرگز نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگو تم جانور ذبح کرو، تم ہمارے نام پہ جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پہ قربان کیا۔